नार्सिसिस्ट के लिए ये आप है, ये आपका वजूद। देखिए, नार्सिसिस्ट आर सेंसिटिव टू रिजेक्शन। वो आपको मोहब्बत के जाल में फंसाकर जीने मरने के वादे करके फिर आखिर छोड़ जाता है। वो आपको सिर्फ छोड़ता नहीं बल्कि तोड़ जाता है, आपकी पहचान को मिटा जाता है, आपको दफना जाता है, आप बिखर जाते हैं, आप टूट जाते हैं, आप टूटे हुए शीशे की तरह अपनी ज़ात के टुकड़ों को चुनते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जीना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराना शुरू करते हैं। उन ज़ख्मों को, उन दर्दों को, उन तकलीफ़ों को भुलाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं। साल गुजर जाते हैं, सब कुछ ठीक जा रहा होता है और अचानक वो शख्स वापस आता है। वो शख्स जो कभी अना, गरूर, तकब्बुर, घमंड के तख्त पे बैठा था, आज वो आपके कदमों में बैठा है, आंसू बहा रहा है, माफ़िया मांग रहा है और आपको कह रहा है कि मुझे एक और चांस दे दो, मेरे साथ चलो, मैं बदल गया हूँ, मैं अच्छा इंसान बन गया, मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। अब आप इस टाइम पे महसूस करते हैं कि ये हो क्या रहा है। आप उलझन का शिकार है, कन्फ्यूजन में आप हैं कि यार ये हुआ क्या है। क्या ये अल्लाह का इंसाफ हुआ है कि वो शख्स मेरे तरफ लौटा है या फिर कुछ और। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, मैं हूं हारून इकराम, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलनेस कोच, और आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करना चाहता हूं और वो टॉपिक है कि नार्सिसिस्ट वापस क्यों आ जाते हैं। नार्सिसिस्ट को वो फ़ायदा चाहिए होता है, वो ज़रूरत चाहिए होती है, वो चीज़ चाहिए होती है, वो बातें चाहिए होती है जो आप उसको दे रहे होते हो, और जब वो आपको छोड़ के जाता है तो उसको उस नेक्स्ट पर्सन से वो तमाम चीज़ें नहीं मिलती। कि 5 बुनियादी बातें जिनकी वजह से नार्सिसिस्ट लौट के आता है। अगर वो लौट के आए तो क्या हमें उसके साथ पैचअप कर लेना चाहिए, मतलब कि हमें उसके साथ दोबारा वापस रिलेशनशिप में चला जाना चाहिए। अगर नहीं तो ख़ुद को किस तरह से महफूज करना चाहिए, आज हम इस पे बात करेंगे। 5 बुनियादी रीज़न्स की वजह से नार्सिसिस्ट वापस आता है। पहली रीज़न है, दोस्तों यहाँ पे आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि नार्सिसिस्ट आपको कब कंफ्यूज करता है, कब लव बॉम्ब करता है, कब गैस लाइट करता है, कब आपको मैनिपुलेट करता है। इसके लिए मैं आपके लिए लाया हूँ हाउ टू डील विद नार्सिसिस्ट पार्टनर। 6 मॉड्यूल पे मुश्तमिल 3 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास है ये, और इसमें मैंने आइडेंटिफिकेशन, वाई यू आर स्टक इन अ नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप, नार्सिसिस्ट के साथ कैसे रहना है, उसको छोड़ने के बाद ख़ुद को किस तरह से हील करना है, एडवांस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक के ज़रिए आपको बिगनर टू एडवांस लेवल सिखाया गया। इसके अलावा आपको एक वर्कबुक मिलेगी जिसके अंदर तमाम की तमाम बातें जो मैंने कोर्स में बोली होंगी, वो लिखी होंगी, आप पढ़ के भी उसमें विजडम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ये कोर्स बाय करेगा वो मेरी पर्सनल कम्युनिटी में ऐड हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि मंथ में एक दफ़ा मैं जूम पे आऊँगा और आपके साथ Q&A क्वेश्चन करूँगा। आपके सवाल होंगे जो आप लाइव मुझसे पूछ सकेंगे। हम इस कम्युनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें आपके मसलों को हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो इंतज़ार ना कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता करके आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशी और सुकून ला सकते हैं। पहली रीज़न है एंड ऑफ नार्सिसिस्टिक सप्लाई। देखिए, नार्सिसिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो खुश रहने के लिए लोगों का मोहताज होता है। वो चाहता है कि लोग उसकी तारीफ़ करें, लोग उस पर तवज्जो दें, वो लोगों को कंट्रोल कर सके, लोग उसकी बात माने। अब वो जहाँ पे जाता है वहाँ पे कुछ अर्सा तो लोग उसकी बात मानते हैं, तवज्जो देते हैं, फिर रियलिटी चेक मिलता है और उसका गरूर हिल जाता है, तकब्बुर हिल जाता है। वो कहता है कि यार अब तो मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहा, अब तो मेरी कोई बात मान ही नहीं रहा, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर उसे याद आता है, अच्छा वो इंसान
جو پہلے میرے اشاروں پہ چلتا تھا اب میں دوبارہ سے اس کو اپنے اشاروں پہ چلا سکتا ہوں، تو وہ اس وجہ سے لوٹتا ہے کیونکہ اس کو آگے سپلائی نہیں ملتی۔ تو جب آگے اچھا انسان نہیں ملے گا تو پھر وہ پیچھے کی طرح لوٹے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آپ نے ماضی میں بھی اسے معاف کیا ہے تو اب بھی آپ اس کو معاف کر دیں گے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ری گین کنٹرول۔ جب آپ نارسسسٹ کو چھوڑتے ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ اس کی بےعزتی ہوئی ہے، وہ ہار گیا ہے، اس کی ایگو پہ چوٹ آئی ہے۔ دیکھیں نارسسسٹ آر سینسٹیو ٹو ریجیکشن۔ نارسسسٹ لوگوں کو ریجیکشن برداشت نہیں ہوتی، وہ یہ چیز تسلیم ہی نہیں کر سکتے کہ آپ اس کے بغیر کیسے خوش ہیں، کیونکہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو چکے، آپ آزاد ہو چکے۔ اب وہ دوبارہ واپسی لے گا آپ کی زندگی میں، کوشش کرے گا، آپ کی کمزوریوں کے ساتھ کھیلے گا، آپ کو دوبارہ سے اسی جگہ پہ لے کے جائے گا، منتیں کرے گا، ترلے کرے گا، اور وہ آپ کو دائرے میں گھمانا چاہے گا۔ وہ دوبارہ سے کوشش کرے گا کہ دیکھو میں تمہارا اب بھی حاکم ہوں۔ تھرڈ ریزن جس کی وجہ سے نارسسسٹ لوٹ کے واپس آتے ہیں وہ ہے نیو سپلائی فیلز۔ دیکھیں نارسسسٹ جیسے ہی آپ کو چھوڑتا ہے تو ویسے ہی وہ کسی اور پارٹنر کے ساتھ نظر آتا ہے، بظاہر بہت خوش، بہت کامیاب، بہت سکسیسفل وہ پرسنالٹی محسوس ہوتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن یقین مانیں اگر وہ آپ کے پاس واپس لوٹا ہے نا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ جو نیکسٹ پرسن تھا وہ زیادہ سمجھدار تھا، وہ اس انسان سے جلدی تھک گیا تھا، اس کے اندر سیلف کانفیڈنس تھا، اسے پتہ تھا کہ اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اور اس نے بہت جلد نارسسسٹ کو باؤنڈریز دکھا دی۔ اب جب نارسسسٹ کو وہاں سے ٹھڈا ہوا، اب نارسسسٹ کو تو توجہ چاہیے، نارسسسٹ کو تو فوکس چاہیے، نارسسسٹ کو تو تعریف چاہیے۔ اب وہ اپنا ذہن گھمائے گا کہ یار یہ ساری کی ساری چیزیں کس سے مل رہی تھی، اچھا تو وہ آپ تھے جس سے اسے مل رہے تھے۔ تو پھر وہ واپس آئے گا آپ کے پاس، پھر وہ آپ کے پاس آئے گا، آپ کو یقین دلائے گا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بیک ان ہز مائنڈ، ان ہز ہارٹ، آپ ہمیشہ آپشن تھے، آپ ہمیشہ ایک بیک اپ پلان تھے، آپ ہمیشہ ایک ٹیشو تھے جس کو استعمال کر کے پھینک دیا گیا۔ نیا ٹیشو نے اس کے ساتھ صحیح طریقے کا سلوک نہیں کیا، اس لیے وہ دوبارہ واپس آپ کے پاس لوٹا ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہے ہوورنگ، ایموشنل ٹریپ۔ نارسسسٹ آپ کو یہ کبھی نہیں بولتا کہ میں نے آپ کا استعمال کیا ہے اور مستقبل میں بھی میں آپ کا استعمال ہی کروں گا، اور میں لوٹا ہی اسی وجہ سے ہوں کیونکہ میں نے آپ کا استعمال مزید کرنا ہے۔ وہ آپ کو وہ باتیں بتاتا ہے، سناتا ہے، سمجھاتا ہے جو آپ سننا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں تو تمہاری بہت کمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو بدل گیا ہوں، وہ کہتا ہے غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ تو نارسسسٹ ہوورنگ کرتا ہے۔ دیکھیں جی، ہوورنگ از ناٹ اے لو، از اے سائیکولوجیکل وکٹمائزیشن۔ ہوورنگ میں کیا ہوتا ہے، نارسسسٹ آپ کو فیک اپولوجیز کرتا ہے، فیک پرومسز کرتا ہے، لو بومبنگ کرتا ہے، گلٹ ٹرپنگ کرتا ہے، وکٹم پلے کرتا ہے، اور وہ یہ سارا کا سارا صرف اور صرف اس وجہ سے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو کنٹرول واپس چاہیے ہوتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے ایمپتھی۔ نارسسسٹ کو پتہ ہے کہ آپ ایک ہمدرد انسان ہیں، آپ کا ہمدرد ہونا آپ کے لیے کوئی ہتھیار نہیں بلکہ سب سے بڑا زخم ہے، کیونکہ نارسسسٹ کو پتہ ہے آپ رحم دل ہے، نارسسسٹ کو پتہ ہے کہ آپ معاف کر دیں گے، نارسسسٹ کو پتہ ہے کہ آپ سارا بلیم خود پہ لے لیں گے، نارسسسٹ کو پتہ ہے کہ آپ اسے آخری موقع ضرور دیں گے۔ تو وہ یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ اس کے جال میں پھنس جائیں گے کیونکہ آپ میں عزت نفس نہیں ہے، کیونکہ آپ میں اتنی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے کہ آپ اسے نہ کہہ سکو، اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنے دو۔ آپ کو وہ رو کے پٹ کے کسی بھی طریقے سے منا ہی لے گا۔ نارسسسٹ ان 5 باتوں کی بنیاد پہ آپ کی زندگی میں واپس آتے ہیں۔ اگر آپ دوبارہ نارسسسٹ کے پاس چلے گئے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں کچھ باتیں بہت اہم ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلی بار تو تکلیف ہوتی ہے، دوسری بات شدید تکلیف ہوتی ہے، اور تیسری بار
آپ کی عزت نفس ٹوٹ جاتی ہے۔ پہلی بار نا انسان ٹوٹتا ہے، دوسری بار انسان خاموش ہوتا ہے، اور تیسری بار انسان اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے۔ نارسسسٹ کے لیے یہ کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے آپ جب بھی جاؤ گے نا آپ اسے معاف ہی کر دو گے۔ لیکن آپ کی مثال نارسسسٹ کے لیے بتاؤں کیا ہوگی؟ نارسسسٹ آپ کو کس طرح سے دیکھتا ہوگا؟ نارسسسٹ دیکھتا ہے جی، نارسسسٹ کے لیے یہ آپ ہے، یہ آپ کا وجود، یہ ہے اب نارسسسٹ کے لیے۔ ہاؤ ٹو اسٹاپ نارسسسٹ، نارسسسٹ کو کیسے روکا جائے؟ صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے نو کانٹیکٹ۔ جواب نہیں دینا، بحث نہیں کرنی، وضاحت نہیں کرنی، دلیلیں نہیں دینی، آخری بات نہیں کرنی، کوئی بات کلیئر نہیں کرنی، دوسرا موقع نہیں دینا، صرف اور صرف خاموشی۔ کیونکہ نارسسسٹ کی سب سے بگیسٹ شکست جو ہے نا وہ خاموشی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ بات جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ نارسسسٹ آپ کے پاس لوٹ کے آیا اس وجہ سے نہیں کہ آپ میں کچھ خاص تھا، اس وجہ سے کہ جو چیز، جو جذبہ آپ اس کو دے رہی تھی نا وہ پیور تھا۔ اب وہ جذبہ آپ اپنے آپ کو دینا شروع کریں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں نہ لگ رہا کہ کس طرح کیا کیا جائے، دل الجھا ہوا ہے، سمجھ نہیں لگ رہی، تو یقین مانیں آپ کو مجھ سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ نیچے دیے گئے نمبر پہ یا پروفائل میں دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ 1-on-1 آن لائن کاؤنسلنگ سیشن بک کریں۔ میں آپ کی بات سنوں گا، سمجھوں گا اور نارسسسٹ لوگوں سے بچنے کے طریقے سکھاؤں گا، خود کو چننا سکھاؤں گا، خود کو سمجھنا سکھاؤں گا، خود کو سمجھانا سکھاؤں گا۔ اگر آپ مجھ سے بات کریں گے تو یقین مانیں خوشی اور سکون آپ کی زندگی میں دوبارہ سے لوٹ آئے گا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں، لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو، اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ۔